یوں تو ہر انسانی زندگی ایک کہانی ہے، لیکن اس کے اتراؤ چڑھاؤ ہر ایک پر یکساں نقش نہیں چھوڑتے۔ کچھ لوگ اسے رضائے الہی سمجھ کر گزار لیتے ہیں، اور کچھ اس کی مشکلات اور عنایات کو اپنا اثاثہ سمجھ کر سینے پہ سجا لیتے ہیں۔ صبر شکر ہر 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 لحاظ پر لازم ہے، لیکن یہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی انسانی جبلت ہے کہ ہر چیز ہر انسان پر یکساں طور پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ بچپن کی محرومیاں بڑھاپے کے قصے کہانیاں بن جاتی ہیں، بلکہ بڑھاپے کے عذابوں میں ایک اضافہ بھی ہوتی ہیں۔ بلا شبہ خوبصورت بچپن بڑھاپے کے لیے ایک بہتر اثاثہ ہے، جو انسان کو کسی حد تک مسرور رکھتا ہے۔ بصورت دیگر دنیا کو ہم کیا بتلائیں، کیا جیتے کیا ہار گئے ہم۔ ہم 1961 میں لائل پور آئے تھے۔ سن 1951 میں ابا جی پورے ہوئے تو میں، ماں جی اور میری 4 بہنیں تھیں، جن میں سے 2 کی عمر شادی کو پہنچ چکی تھی۔ میری ماں ایک حوصلہ والی عورت تھی، اور اس کی واحد کمزوری اور امید میں تھا۔ جس طرح جنگ کے سپاہیوں میں بہترین، بے تکلف اور پرخلوص رشتہ ان سپاہیوں کا ہوتا ہے جو خندق میں اکٹھے رہے ہیں، اسی طرح غربت اور تنگ دستی ہی ہمارا سانجھا دکھ تھا۔ ابا جی انجمن حمایت اسلام کی ملکیتی شاہدرہ ریلوے اسٹیشن کے سامنے برلب جی ٹی روڈ واقع ایک چھوٹی سی غلہ منڈی شاہدرہ موڑ سے کرایہ اکٹھا کرتے اور اسے انجمن کے دفتر میں دے آتے۔ والد صاحب کی کرانے کی دکان اور آٹے کی ایک چکی کے علاوہ کچھ پیسے انجمن کے اس کام سے آ جاتے تھے۔ ابا جی کے انتقال کے بعد چاچا سراج نے انجمن حمایت اسلام کے ارباب کو یہ یقین دہانی کروائی کہ اگر کرایہ اکٹھا کرنے کا یہ انتظام مجھے دے دیا جائے تو اس سے مرحوم کے بچوں کی کفالت ہو جائے گی۔ مجھے بعد میں تمہاری دادی نے بتایا کہ انجمن حمایت اسلام نے ہماری کفالت کے لیے نہ صرف کرایہ اکٹھا کرنے کی ذمہ داری چاچا کو دے دی، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اضافی زرعی زمین اسی زمرے میں دے دی تاکہ ہماری گزر اوقات بہتر ہو سکے، لیکن اس بندوبست کا کوئی مالی فائدہ ہم تک نہ پہنچ پایا۔ خامد کا ماتم ٹھنڈا ہوا تو تمہاری دادی نے سوچا کہ دکان کی خبر گیری کرے۔ دکان پر ابا جی مرحوم کے وقت سے ہی ایک مہاجر آدمی بطور سیل مین کام کرتا تھا، جو ہمارا پرانا ملازم تھا۔ وہ سیل مین ہونے کے ساتھ ابا جی کا خاص آدمی تھا۔ تمہاری دادی مطمئن تھی کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، ہماری اصل کو خیر ہے۔ زندگی اپنے معمول پر چلتی رہی۔ میں شاہدرہ ٹاؤن میں واقع پرائمری اسکول میں جانے لگا، مگر آہستہ آہستہ محرومی کے چاند نے ہماری دہلیز پر مستقل نکلنا شروع کر دیا، اور جب یہ چاند ڈوبتا تو ذلت کا سورج طلوع ہو جاتا۔ ابا جی کے 5 بھائی تھے، ان کی اپنی زندگیاں تھیں۔ شاہدرہ کے محلہ سنگ تراشا میں ہم سب کے گھر تو اکٹھے آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن افلاس کی چادر صرف ہمارے سروں پر تھی۔
وقت اچھا تھا، لوگ ہم درد تھے، مفلسی ایک رواج کی طرح کٹتی گئی۔ میری ماں کہتی تھی کہ کسی سے کچھ مانگنا مت، سو یہ دوہری اذیت تھی۔ اسی دوران ہماری چھوٹی بہن پلی ایک حادثے میں فوت ہو گئی۔ بس اس نے اس مفلسی میں اپنا حصہ ڈال دیا اور اپنی ذمہ داریاں سمیت منو مٹی تلے جا دفن ہوئی۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک تمہاری پھوپھیوں کے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ انور بھائی FC کالج لاہور میں پڑھتے تھے۔ میری ماسی کی بہو آپا حمیدہ انور بھائی کی بہن تھی، آنا جانا تھا۔ آپا حمیدہ نے باجی شاد کا ہاتھ مانگ لیا۔ دوسری طرف بھائی آفتاب میری 2 چاچیوں کے بھائی تھے، سو ادھر بھی زیادہ دیر نہیں لگی۔ دھوکے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب تک آدمی اسے اپنے گھر میں نہ دیکھ لے تب تک یہ کہانیوں کا پرندہ رہتا ہے۔ ایک دن پتہ چلا کہ دکان کا سارا مال اس سیل مین نے بیچ دیا ہے۔ میں اور میری ماں بعد میں کئی سال تک اس کے شاہی قلعے کے قریب ایک آبادی والے گھر جاتے رہے۔ وہ ہماری باتیں سنتا، ہاں نہ کرتا اور شاید تھوڑے بہت پیسے دے کر ہمیں واپس بھیج دیتا۔ عین ممکن ہے جو پیسے وہ ہمیں دیتا وہ ہمارا حق ہو، عین ممکن ہے وہ اپنے کاغذوں کی خراید نکالتا ہو۔ دونوں بیٹیاں کی شادیاں تو میری ماں نے جیسے تیسے کر دی۔ رہی صحیح شاید دکان بیچی ہو یا قرض اٹھایا ہو۔ ایک چاچا نے مقبرہ جہانگیر کے لان میں لیل پور سے آنے والی بارات کو استقبالیہ دیا۔ یوں اب گھر میں تمہاری دادی اور تمہاری چھوٹی پھپھو رہ گئی۔ والدہ کی ایک سہیلی ان کی بہن بنی ہوئی تھی۔ اس نے والدہ کو سلائی سکھلا کر کپڑے سینے سکھلا دیے۔ زندگی کی گاڑی اب بچے کچے کرائے اور سلائی کے کپڑوں کی آمدن پر چلتی رہی۔ اب میں بڑے ہائی اسکول جانا شروع ہو گیا۔ 3 افراد ہو گیا۔ اب اپنے پوتے کو اتنے مہنگے اسکول چھوڑ کر آتا ہوں تو یاد آتا ہے ہمارا تقریباً اسکول 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پیدل آنا جانا ہوتا۔ کبھی کبھار جس کے پاس پیسے ہوتے انہیں ریڑے والا 2 پیسے لے کر بٹھا لیتا اور اس وقت یہ بہت بڑی عیاشی اور سہولت سمجھی جاتی تھی۔ 3 افراد پر مشتمل یہ کنبہ آسودگی کے نام سے ناشنا، ذلت نما غربت کے یہ شب و روز تمام کرتا رہا۔ انور بھائی سے بیاہ کر خانگاہ ڈوگرہ چلی گئی۔ منزہ پیدا ہوئی۔ انور صاحب نے لاہور میں B.Ed کرنا شروع کر دیا تو باجی ہمارے ساتھ رہنا شروع ہو گئی۔ شائستہ بھی شادرانہ پیدا ہوئی۔ پھر جب B.Ed مکمل ہوا تو لائل پور چلے گئے اور انہیں وہاں سائنس ٹیچر کی نوکری مل گئی۔ باجی ریاض اور آفتاب بھائی پہلے کچھ دیر شادر رہے، پھر وہ بھی لائل پور چلے گئے۔ آپا کا آدھا دل ہم لوگوں کے ساتھ اور آدھا لائل پور میں رہتا تھا۔ پنجاب کے دامادوں میں ایک خاص بات ہے کہ کوئی ان کی بات مانے نہ مانے ان کی ساس بہت جلد مان لیتی ہے۔ ہماری زندگی انہی 20-30 روپاؤں میں رہتی تھی جو کرائے اور سلائی مشین سے نکلتے تھے۔ آفتاب بھائی نے ماں جی کو کہا، میں نے پلاسٹک کی مشین لگا رکھی ہے، تم اگر کچھ پیسے دے دو تو میں مہینے کی ایک لگی بدی رقم تمہیں دے دیا کروں گا۔ تم لوگ لائل پور آ جاؤ، شادر کے اس مکان کو کرائے پر چڑھا دیتے ہیں، کچھ اس کا کرایہ آ جائے گا، کچھ میں ماہانہ دے دوں گا۔ آپا کو یہ لالچ تھا کہ میں بیٹیوں کے ساتھ رہوں گی اور یہ واحد لالچ تھا۔
شاہدرہ میں اب مٹی کی ایک ڈھیری تھی اور وہ تعلق تھے جو احساس سے زیادہ احسان کا بوجھ اٹھواتے تھے۔ میں نے 8ویں کا امتحان شاہدرہ سے ہی پاس کر لیا۔ 2 سال کی جمع تفریق کے بعد ہم 31/3/61 کو لائن پر اٹھ آئے۔ عبداللہ پور میں ایک چھوٹا سا مکان 24 روپے مہانے میں کرائے پر لیا اور پھر سے یہ کہانی شروع ہو گئی۔ شاہدرے والا گھر تقریباً 50 روپے میں کرائے پر لگ گیا اور میں نے نامی جماعت میں سٹی مسلم ہائی اسکول، جہاں انور صاحب بطور سائنس ٹیچر تھے، داخلہ لے لیا۔ پلاسٹک کا کام تو خیر کیا چلنا تھا، آپا کو خوشی تھی کہ 2 بیٹیاں ساتھ ہیں۔ میٹرک میں نے اسی معاشی کشمکش کے ساتھ کسی طور 2nd ڈویژن میں پاس کر لیا۔ وسائل کا نہ ہونا اپنا ہر بار اس طرح کرتا ہے کہ اس کا نشان عمر بھر نہیں جاتا اور عمر کے آخری حصے میں وہ پھر سے زخم بن کر رسنے لگتے ہیں۔ سن 64 کے بی ڈی الیکشن کا وقت آیا تو ایک دن بھائی آفتاب نے، نہیں یار یہ غلط آ گیا، ہاں ٹھیک ہے، رسنے لگتے ہیں۔ بھائی آفتاب کے مشورے پر میں نے 10ویں کے بعد کام نائٹ کلاس میں داخلہ لے لیا، اس امید پر کہ دن میں کوئی روزگار تلاش کر لوں گا، مگر بے سود، نوکری نہ ملنا تھی نہ ملی۔ اب سارا دن میں گھر پر رہتا اور شام کو کالج چلا جاتا۔ سن 64 کے بی ڈی الیکشن کا وقت آیا تو ایک دن بھائی آفتاب مجھے ساتھ لے کر حاجی انور کے پاس گئے۔ وہ ان دنوں بی ڈی چیئرمین کی تیاری کر رہے تھے۔ مجھے انہوں نے کام دے دیا، میں مہینے کے 40-50 روپے کمانا شروع ہو گیا۔ اس قصے کی اہم دریافت یہ ہے کہ ان کی جس ایگزیکٹو میز پر وہ خود کام کرتے تھے اور مجھے اس پر بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، وہ آج میرے دفتر میں موجود ہے۔ اس وقت ذہنی طور پر میں فاطمہ جناح کے ساتھ تھا، مگر یہ سب فیصلے کرنے والے لوگ تو حاجی انور سے بھی بڑے تھے۔ الیکشن ختم ہو گئے تو اس طرح سے بھی جواب آ گیا۔ میرا کام بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اس دوران میں شاہدرے آیا تو یہاں مجھے نیشنل فین میں کام مل گیا۔ ان کے کچھ اکاؤنٹس پینڈنگ تھے، وہ میں نے مکمل کر دیے۔ اس وقت لوگوں کو اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ بی کام بڑا ہوتا ہے یا کام۔ بہرحال میں دن میں وہاں کام کرتا، شام کو دفتر کے بعد چچی کے گھر چلا جاتا۔ چاچی زورا میرا ویسے ہی دھیان کرتی تھی جیسے تمہارا کرتی ہے، وہ شاید یتیمی کی بے بسی سے آگاہ تھی۔ اب جب میں سوچتا ہوں اور بڑھاپے یہ کیفیت بہت شدت سے حملہ کرتی ہے، اس دور میں میرا اتنا زیادہ وقت اثرت میں کٹ چکا تھا کہ مجھے لگتا تھا میں اس حالت میں زندگی گزاروں گا۔ مجھے اپنی بے بسی کچھ نئی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت دین محمد فین یا نیشنل فین والے مجھے 125 روپیہ دیتے تھے، میں 25 روپے رکھ لیتا تھا اور 100 روپے تمہاری دادی کو دے دیتا تھا۔ 65 کی جنگ لگ گئی تو میں واپس لائن پور آ گیا۔ وہاں کام بھی ختم ہو چکا تھا اور میں نے اللہ توکل بی کام میں داخلہ لے لیا۔ ایک دن اسی طرح بھائی آفتاب مجھے باجی زرینہ کے پاس لے گئے اور انہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، آپ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دے گا۔
میں نے نونی اور گونی، طارق کی بیوی، کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی۔ گوئیوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کسی چیز کا چلن عام ہو جائے تو پھر استفادہ کرنا باقاعدہ حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ پہلے ایک گھر، پھر دوسرا گھر، پھر تیسرا گھر۔ سن 68 تک آتے آتے میں 4 گھروں میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، مہینہ کا 100-200 روپیہ بن جاتے تھے۔ کام مکمل ہوا تو مجھے گول کریانے کی ایک فرم میں اکاؤنٹ لکھنے کی نوکری مل گئی۔ بہت سالوں بعد جب مجھے شوگر تشخیص ہوئی تو میں نے حساب لگایا، میں نے عمر کا کس قدر بڑا حصہ صرف کھاتے لکھنے میں صرف کر دیا ہے۔ اس دوران باجی شاد کی ہمسائیگی میں ایک مکان خالی ہوا جس کا کرایہ 40 روپے تھا۔ ہم نے وہ کرائے پر لے لیا، لیکن یوں ہی وہاں شفٹ ہوئے ٹیوشن ختم ہو گئی اور گول کرانے والوں نے بھی جواب دے دیا۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن خدا مسبب الاسباب ہے، بس اللہ۔